اکثر انسان زندگی کے مصائب اور پریشانیوں سے تھک ہار کر کہتا ہے کہ آخر میں ہی کیوں؟ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ہمیں ہی آزمائش کیوں دیتا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے، بن مانگے ہی کیوں نہیں عطا کرتا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں آپ کو سختی سے نہ نچوڑوں، آپ کا امتحان نہ لوں، تو آپ درجات کیسے حاصل کرو گے؟ اور کچلا جانا کوئی آسان بات نہیں، اور آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر ایک کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں اپنے مزید قریب کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ مایوسی چھا گئی ہے کہ میں اتنا گنہگار ہوں، ہر بار اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ کیسے مجھ جیسے گنہگار کی دعا قبول فرمائے گا؟ کیسے میری زندگی سے آزمائشوں کو ختم کر کے میرے لیے بھی معجزات کرے گا؟ اگر یہی مایوسی تمہیں بے چین کر رہی ہے، تمہارا یقین دعا کی قبولیت سے بہت دور جا چکا ہے، تو سنو، اس دنیا میں چیزیں بدل جاتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، انسانی رنگ و روپ بدل جاتا ہے، لیکن تمہارا اللہ کبھی نہیں بدلتا۔ تم کتنی نافرمانیاں کیوں نہ کر لو، وہ ہمیشہ تمہارا منتظر ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ کر آئے گا۔ اور اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو نا، تو اپنے رب سے وفا کرو، اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ 2 باتیں یاد رکھو کہ جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہو جن کی اصلیت کا تمہیں اندازہ تک نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو دیکھو اگر تم اس وقت کسی بھی محرومی کا سامنا کر رہے ہو یا کوئی عزیز تم سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری زندگی اور خوش قسمتی کی دوڑ کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں۔ تم اس کریم ذات پر بھروسہ رکھو اور توکل قائم رکھو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کیونکہ اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال خوب جاننے والا ہے۔ وہ رب ہمیں وہ بہترین عطا فرمائے گا جس کی ہم چاہت رکھتے ہیں، جس کو ہم چاہ رہے ہیں، بس ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت تو لاجواب ہے، بے شک وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔